بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں چوتھا ستون، میں ہوں جواد فیضی۔ ناظرین، سینٹ آف پاکستان ایوان بالا، اس کے الیکشنز، اس کے لیے 40 نشستیں، اس پہ کانٹے دار مقابلہ، ہر جماعت کے اپنے انداز، پھر اس سے الیکشن سے پہلے اچانک یہ اعلان آ جانا، سپریم کورٹ چلے جایا جانا اور پارلیمنٹ میں بات آ جانا، صدارتی آرڈیننس آ جانا کہ جناب اب خفیہ رائے شمارے نہیں ہوگی بلکہ آمنے سامنے آگے آ چکو، جس طرح روز ہم تماشے دیکھتے ہیں ویسے نہیں، لیکن بتائیں کہ کس کو ووٹ دے رہے ہیں اور یہ کیوں ضرورت نوبت یہاں تک کیوں آئی، کیا وجہ ہے۔ کوئی ادھر ادھر ہو رہا ہے معاملہ، کوئی جہانگیر ترین صاحب کہیں مخالف سمت سے تو نہیں کوئی چیزیں چھیڑ رہے، یا پھر دھڑام سے ان کی طرف ہونے کے لیے بڑی چیمگوئیاں اسلام آباد میں جاری ہیں۔ ادھر پھر عبدالحفیظ شیخ، ان کا بھی سنا ہے رابطہ ہوا ہے جناب زرداری سے، جو ان کو گرو بھی ہیں، استاد بھی ہیں اور ایکس باس بھی ہیں ان کے ساتھ، اور وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے ایکس باس ایک اور بھی جناب گیلانی بھی رہے ہیں اسلام آباد سے، وہ بھی سینٹ کے الیکشن میں سامنے ہے۔ پی ڈی ایم کی جانب سے پیپلز پارٹی کا ایک اچھا فیصلہ، دیر از نو ڈاؤٹ۔ برادرم سہیل وڑائی سینئر جرنلسٹ، وہ یہ کہہ چکے ہیں کہ جناب یوسف رضا گیلانی کا اسلام آباد سے سینٹ کا الیکشن لڑنا، اور اس میں یہ ٹیسٹ کیس ہے تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے۔ اس کے بعد اس میں مزید پروگراموں کے اندر رنگ مزید بھرے جانے لگ گئے ہیں۔ اس کے علاوہ دیکھا جائے تو سینٹ کے الیکشن میں جو بولیاں اور پچھلے دنوں ویڈیوز آپ نے دیکھ لی ہیں، اب اس کا ذکر بار بار کرنا مقصود نہیں ہے، زمانہ بہت آگے جا رہا ہے، وہ اپ نے دیکھ لیا، اور اب بھی وہ جس طرح جاری ہے اشاروں کنایوں میں اور براہ راست، اور اس میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ پہلی دفعہ پی ڈی ایم کا ابھی تک یہ مطالبہ مانا جا رہا ہے کہ جن کا کام سیاست نہیں ہے وہ سیاست نہ کریں۔ الزام اگرچہ درون خانہ لگائے جا رہے ہیں مبینہ طور پہ، لیکن ابھی تک بظاہر یہ نظر نہیں آ رہا کہ انہیں کہنے خان صاحب دیکھو ہاں تسی کنا کو کھیل سکتے ہو، اور خان صاحب کتنا کھیل سکتے ہیں۔ وہ خان صاحب جو کہا کرتے تھے کہ نواز شریف یا جناب زرداری وہ بادشاہ ہیں اور مغل بادشاہوں کی طرح رہتے ہیں، لیکن ادھر پی ٹی آئی میں بھی سینٹ الیکشنز کے اندر پنجاب سے بات شہزادی تک پہنچ گئی ہے۔ جی محترمہ فرحت شہزادی فرح خان، جو آپ کو ہماری بھابھی اول خاتون اول، ان کے ساتھ بھی شادی کے موقع پہ جناب خان صاحب علی مرتبت قبلہ کعبہ ان کے ساتھ گروپ فوٹو میں موجود ہے، اور ابھی تک وہ گروپ فوٹو میں موجود ہیں، اور اب سینٹ کے گروپ فوٹو میں بھی وہ کسی بھی چیئرمین سینٹ کے ساتھ نظر آ سکتی ہیں۔ شہباز گل یہ کہتے ہیں کہ نہیں جی وہ کورنگ کینڈیڈیٹ ہیں۔ ادھر ایک حمیدہ شاہد ہیں دیر بالا، جماعت اسلامی کا جہاں گڑھ سمجھا جاتا تھا، جے یو آئی بھی، پیپلز پارٹی بھی، نون لیگ بھی، اے این پی بھی، وہ سارے وہاں پہ موجود تھے۔ اس میں ایک خاتون کا نام جنرل الیکشن میں سامنے آیا، حمیدہ شاہد، ایک مڈل کلاس طبقے کی ہے۔ اس نے بھی اپنے والوں استدعا جب کی ہے اپنی قیادت سے کہ مجھے سینیٹر بنا دیا جائے، کوئی تو نمائندگی دے دے ہمیں، لیکن سنا ہے کہ جو کے پی کے سے 2 نام تھے، اس میں اس حوالے سے یہ چیز سامنے آئی ہے، مجھے کاغذ لینا پڑے گا، نجیب اللہ خٹک اور فیصل سلیم، ان کے حوالے سے جب خان صاحب نے کہا کہ پھر سوچنا پڑے گا، تو اس میں شاید کہ سن لی جائے میری بات، اگر ایسا فیصلہ ہو جاتا تو یہ بھی اچھا ہوگا پی ٹی آئی کے لیے، لیکن ایسا کیا نہیں گیا، افسوس مجھے اس چیز کا ہے۔ اس کے ساتھ ہی میرے پیارے دیکھنے والوں اور ویورز اور لسنرز، طارق عزیز کہا کرتے تھے نا کہ دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں کو، تو آپ کو بھی میں یہ بتاؤں کہ کیا آپ کو علم ہے کہ آپ کس حلقہ میں رہتے ہیں؟ ہونا چاہیے فور شور، آپ کو اپنے حلقے کا پتہ ہونا چاہیے، پروونشل کیا ہے اور نیشنل اسمبلی کے حوالے سے کیا ہے۔ 9 ایسے حلقے ہیں جن کے لوگ سینٹ میں اپنے نمائندگان چننے کے حوالے سے محروم رہ جائیں گے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی فہرست کے مطابق۔ اب ان لوگوں کا کیا قصور ہے؟ اور اس میں ایک حلقہ ایسا ہے پی پی 10 راول پنڈی، جناب چودھری نثار علی خان، جو وزیر اعظم بننا چاہتے ہیں، ہر ایک کی خواہش ہے، شیخ رشید بھی چاہتے ہیں، لیکن بننا چاہتے تھے، اور وہ وزیر اعظم بنتے بنتے ابھی تک رکن پنجاب اسمبلی کے حوالے سے حلف بھی نہیں اٹھا سکے۔ پنجاب اسمبلی میں نہ انہوں نے حلف اٹھایا ہے، نہ ممبر بنے ہیں، ہاں جیتے ہوئے وہاں سے ضرور ہیں۔ ان حلقے کے عوام کے ساتھ تو یہ دوہرا سلسلہ چل رہا ہے، اور کھلا تضاد نہیں ہے کیا یہ کہ جناب آپ ایم پی اے بھی ہو گئے اور اس کے بعد نہ آپ پنجاب اسمبلی جا رہے ہیں، نہ کسی پلڑے میں بیٹھ رہے ہیں، نہ کسی طرف جا رہے ہیں، اور ایک عجیب سا معاملہ بنا ہوا ہے، اور آپ کو
आइनी तौर पे कम अज़ कम इखलाकी जवाज़ क्या है 2.5 साल बाद। इस हिसाब से कोशिश करेंगे, उनसे किसी दिन पूछेंगे भी, अगर साढ़े हाथ लग गए हाजी साहब या दीगर सीनियर ने अगर मौका दिया तो हम भी चौधरी निसार अली खान से ये पूछ लेंगे। उधर इसके अलावा जो 8 हल्के हैं मैं उसकी फहरिस्त बता दूं कि आप अगर उस हल्के में रहते हैं तो तानू ऐद की कोई हक नहीं मिल रहा आपको कि आप सेनेट में अपना कोई नुमाइंदे पे वो कह सके कि हाँ जी सेनेट में ऐवान बाला में जिसने फ़ाइनल कानून साजी करनी है, आइन साजी करनी है, उसमें आपका नुमाइंदा निश्ता दे। वो उसकी वजह मैं आपको बता देता हूँ। सेनेट के हवाले से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की फहरिस्त में NA 185 मखदूम ज़ादा सैयद बासित अहमद सुल्तान लम्मा नाम ते मालियाती गोशवारा जमा कोई नहीं जिक्र आया। इसी तरह PP 10 जैसे मैंने बताया चौधरी निसार अली खान ना हलफ उठाया ना मालियाती गोशवारा जमा कराया। उसके बाद PP 50 नारोवाल ख्वाजा मोहम्मद सलीम, PP 172 मुजफ्फरगढ़ जहरा बतूल और PP 136 शेखुपुरा खुर्रम एजाज और PS 72 बदीन हसनैन अली मिर्ज़ा, PK 109 कुर्रम सैयद इकबाल मियाँ, कुर्रम एजेंसी जो होती थी, PK 111 111 शुमाली वज़ीरिस्तान मोहम्मद इकबाल ख़ान। इन्होंने मालियाती गोशवारे जमा नहीं कराए तो इनको वोट कास्ट करने का, किसी को हक देने का कि हाँ जी आप कानून साजी के लिए ऐवान बाला में मेरी तरफ से नुमाइंदे हैं, आपको ये हक है, वो नहीं होगा। और वो इलाके भी महरूम रह जाएंगे कि वो पाकिस्तान जो सालमियत है, फेडरेशन है, और उसमें सेनेट जो तमाम सूबों से और मरकज़ से, कौमी और सूबाई असम्बलियों से अपने मुअज़्ज़िज़ अरकान का इंतखाब करती है, उसमें ये 9 हलकों के लोग महरूम हैं। और वैसे भी अगर ना भी महरूम होते तो इनके भी थोड़े रेट रूट बड़े लग जाने थे। चौधरी निसार अली को मैं नहीं कहता, लेकिन यकीनन बाकियों को मैं जानता नहीं, मुझे ये भी हक नहीं है बतौर मीडिया पर्सन कि मैं इल्ज़ाम लगा दूं किसी पे। नीयत अच्छी रखनी चाहिए, लेकिन जो मंडी में चल रहा है भाई उसी की बात करेंगे कि रेट नोट मूड बने, ये सब कुछ चल रहा है और सेनेट ऑफ पाकिस्तान के इलेक्शंस हैं। बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि आगे मज़ीद क्या क्या हो रहा है। अपने अपने तई तबसरे की सूरत में ये गुफ्तगू जारी रहेगी। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।